أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے نظام العمل کے مطابق الحمدللہ یہ تیسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور نظام العمل کے مطابق تیسری نشست میں اصلاح نفس کے متعلق درد دل رکھنے والے ریاست کے دیگر علماء کرام سے استفادہ ہے. اسی غرض سے حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم سے ہم نے حضرت مولانا سید ومیز احمد ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو زحمت دی تھی. آپ نے اس کو قبول فرمایا اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم حضرت والا کے مشکور ہیں اور سب ساتھیوں کی طرف سے خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سفر کی زحمتوں کو برداشت کر کے آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. حضرت والا کا تعارف ہم میں سے ہر ایک جانتا ہی ہے کہ آپ جنوبی ہند کی بافیض دینی درسگاہ
جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد میں ایک عرصے سے علم حدیث کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور میرے لیے یہ اضافی خوشی کا موقع بھی ہے کہ مجھے حضرت والا سے شرف تلمذ بھی حاصل ہے۔ سال ہفتم میں ہم نے حضرت سے مشکات شریف پڑھی تھی۔ انداز خطابت اور انداز تدریس دونوں بھی نہایت سنجیدہ، اور امت کا درد آپ کے گفتگو میں چھلکتا ہے، اور یہی درد لے کر آج کل حضرت والا ضلع ضلع قریہ قریہ گاؤں گاؤں پہنچ رہے ہیں اور اصلاح امت کے کام میں مشغول ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے آپ کو اجازت و خلافت بھی حاصل ہے۔ ہم نے وقت مانگا، اپنی مشغول ترین مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ ہمارے درمیان حاضر ہوئے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ حضرت والا کی گفتگو کو سماعت فرمائیں، اور جو کام کی باتیں آپ فرمائیں گے اسے نوٹ بھی فرمائیں اور اپنی زندگی کا اسے لائے عمل بنائیں۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ وقال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سالکین، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک اجتماع کے اندر شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم
کے حکم کی تعمیل میں میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ حضرت والا کے روحانی فیض سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور تمام حاضرین کو اللہ پاک نفع پہنچائے۔ یہ مجلس، اس کے اندر اکثریت حضرات علماء کرام کی نظر آ رہی ہے، اور غیر علماء بھی کچھ احباب ہیں۔ ایک ایسی مجلس جس میں علماء اور غیر علماء دونوں ہوں، تو دونوں کی رعایت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک کی رعایت کی جائے تو دوسرے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں جو اپنے بڑوں سے سنی ہوئی ہیں اور اللہ والوں کے خطابات سے، افادات سے اخذ کی ہوئی ہیں، میں ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ معزز علماء کرام، یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی ہے، اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کائنات کو رونق بخش کر اس کے اندر دلہے کے طور پر اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا، اور انسان کی تخلیق اللہ نے کچھ اس انداز سے فرمائی کہ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی گئی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے راستوں کو واضح فرما دیا۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سارے نبیوں کی محنتوں کا محور اور سارے انبیاء کرام کی کاوشوں کا مرکز انسان کا قلب رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے انسان کے قلب کے رخ کو صحیح کرنے اور انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد میں اسے لگانے کے لیے حضرات انبیاء کرام تشریف لائے۔ تمام آسمانی کتابوں کے اندر قلب انسانی پر زور دیا گیا۔ ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور یقین سے ہے۔ قلب ہی کے اندر ایمان بھی گھر کرتا ہے، اور قلب ہی کے اندر کفر و شرک بھی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ قلب پورے انسان کے وجود میں
قلب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قلب سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، اور قلب کے اصلاح پر سارے اعضاء کی اصلاح موقوف ہے۔ قلب کے بگاڑ پر سب کا بگاڑ منحصر ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام نے روز اول سے قلب کو اپنی محنتوں کا مرکز بنایا، محور بنایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کے جو مقاصد قرآن مجید میں ذکر فرمائے، تو دیگر انبیاء کی بعثت کے حوالے سے بھی یہی بات فرمائی گئی کہ حضرات انبیاء کرام کو انسانی قلوب کے تزکیے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ تعلیم آیات، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس، یہ تین حضرات انبیاء کرام کی بعثت کے بنیادی مقاصد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہتے تھے۔ تلاوت آیات کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت آپ دیتے تھے، اور جو اللہ کے بندے تلاوت آیات کے نتیجے میں دین حق قبول کرتے تھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ان کے قلوب کا تزکیہ اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیا کرتے تھے۔ تزکیے کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تزکیے کا اصل مطلب لوہے کو جو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود لوہے کو آگ میں تپا کر اس کے زنگ کو دور کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ چونکہ تزکیہ نفس کے اندر ایک مربی اور ایک اللہ والا اور ایک شیخ وہی محنت کرتا ہے جو محنت کوئی لوہار لوہے کو تپا کر اس کے زنگ کو دور کرنے کی کرتا ہے۔ تو اس لیے عربی زبان میں دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دلوں کو سنوارنے اور دلوں کو منور کرنے اور دل کے اندر اللہ کی محبت کو جاگزیں کرنے کے لیے بھی تزکیہ قلب یا تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب تک انسانی قلوب کا تزکیہ نہیں ہوگا، جتنی عبادات ظاہرہ ہیں، اعمال ظاہرہ ہیں، ان کے اندر جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ آدمی کو جتنی روحانی صفات حاصل ہوتی ہیں وہ نفس کے تزکیے ہی کے راستے سے حاصل ہوتی ہے۔ جس درجہ آدمی کے نفس کا تزکیہ ہوگا، اسی درجہ آدمی کے اندر روحانی صفات ایک ایک کر کے پیدا ہونے لگتی۔ اب یہ نفس کا تزکیہ، قلب کا تزکیہ، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا جب اسے مقصد بتایا گیا، حضرات انبیاء کرام کو اس کے لیے اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا محتم بالشان ہے اور اللہ کی نگاہ میں کس قدر غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب انسانی سے جگہ جگہ بحث فرمائی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر
انسانی قلوب کی قسمیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی۔ انسانی قلوب کی ایک قسم کتاب و سنت میں یہ ذکر کی گئی، ایک قلب سلیم ہوتا ہے اور ایک قلب سقیم ہوتا ہے۔ قلب سلیم کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے انہوں نے یوں فرمایا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے میرے پروردگار، جب آپ لوگوں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھائیں اس وقت مجھے رسوا نہ فرمائیے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور کس قدر قرب خداوندی کا انہیں شرف حاصل ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی قربانی اور کوئی امتحان ایسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا نہ گیا ہو اور وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ وہ امتحان بھی کسی ایک قسم کا نہیں تھا، وطن کو چھوڑنے کا امتحان، ماں باپ سے جدائی اختیار کرنے کی آزمائش اور بیوی بچوں کو چھوڑنے کا امتحان اور بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کا امتحان، اور خود اپنی ذات سے متعلق کہ انہیں نمرود میں آگ میں ڈالا، اس امتحان سے ہر امتحان پر پورے اترے، مگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ کا بہت مقرب بندہ ہوں یا اللہ کے پاس میرا مقام نہایت بلند ہے، بلکہ ان کی عاجزی اور فروتنی کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار، مجھے جس دن سارے انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے آپ مجھے رسوا نہ فرمائیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ آدمی کو اس کا مال فائدہ دے گا اور نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ کامیاب اس دن وہ ہوگا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم وہ قلب کہلاتا ہے جو روحانی امراض سے بالکل پاک ہو اور جس کے اندر ماں سوا کی محبت نہ ہو، اللہ کے علاوہ کی محبت جس کے اندر نہ ہو، جو قلب شرک سے پاک ہو، جو قلب تکبر سے پاک ہو، اور جو قلب حسد اور بغض اور کینہ کپٹ سے پاک ہو، اور جو قلب حب دنیا سے، حب مال سے، حب جاہ سے پاک ہو، اور جو قلب چیزوں کی محبت سے پاک ہو، ایسے قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور قلب سلیم کے مقابلے میں قرآن مجید نے دوسرا جو قلب ذکر کیا ہے وہ قلب سقیم۔ قلب سقیم بیمار دل کو کہتے ہیں، اور دل کے بیمار ہونے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو یہاں جس مرض کی بات کہی جا رہی ہے وہ روحانی مرض ہے، اور وہ نفاق والا مرض ہے، اور وہ جو ہے شرک والا مرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو تقسیمیں فرمائی، قلب سلیم اور قلب سقیم۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قلب کی ایک اور تقسیم فرمائی۔ ایک قلب ہوتا ہے قلب غافل، اور ایک قلب ہوتا ہے قلب منیب۔ قلب غافل اس قلب کو کہتے ہیں
کہ جو قلب غفلتوں سے بھرا ہوا ہو، خواہشات سے بھرا ہوا ہو، نفسانی چیزوں سے جو بھرا ہوا ہو، ایسا قلب قلب غافل کا کہلاتا ہے. اور قلب غافل کے مقابل میں قلب منیب ہے. قلب منیب اس قلب کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہو. قرآن مجید میں قلب منیب کا ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں اور ہدایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچاتے ہیں جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں اپنے قرب کے لیے، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو ایک تقسیم قلب کی یہ ہے، قلب غافل اور قلب منیب. اسی طرح سے قرآن و سنت کے اندر قلب کی ایک اور تقسیم کی گئی ہے، اور وہ ہے قلب حی اور قلب میت. قلب حی یعنی زندہ قلب، زندہ دل. زندہ قلب وہ ہے جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں رہتا، اور زندہ قلب وہ ہے جو اللہ کے ذکر کا عادی ہوتا ہے، اور جس قلب کے اندر اللہ کی بے پناہ محبت ہوتی ہے. ایسا دل جو اللہ کے ذکر سے سرشار ہو، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت جو ہے بسی ہوئی ہو، وہ قلب زندہ ہے. اور اس کے مقابل میں جو قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور اللہ کی طرف توجہ سے غافل ہو اور اللہ کا دھیان اسے بالکل نہ ہو، ایسا دل جو ہے قلب میت کہلاتا ہے. تو قرآن و سنت کے اندر قلب کی یہ تقسیم جو کی گئی ہے، اس تقسیم کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے یہ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قلب کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بھی قلب کی غیر معمولی اہمیت ہے. اور جس انسان کا دل قلب سلیم ہو، یا قلب منیب ہو، یا قلب حی ہو، ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور اسے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. اس کے برخلاف جس کا دل قلب غافل ہو، یا جس کا دل قلب سقیم ہو، بیمار دل ہو، مختلف قسم کے امراض نے اس دل کے اندر بسیرا کر لیا ہو، تو ایسے دل والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتا، اسے قرب خداوندی کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. میرے معزز علماء کرام، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں اور اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے جو چیز چاہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے قلب کی حالت معلوم ہو جائے، اور قلب کی جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے انسان کا باطن اور انسان کا قلب اور انسان کا اندرون وہ بھی جو ہے بیمار ہوتا ہے. اور انسان کے اندر دینی اعتبار سے پختگی اور مضبوطی تب آتی ہے جب انسان کا دل صحیح سالم ہو، یعنی امراض سے پاک ہو اور غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو. تو مشائخ کے یہاں باقاعدہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ایک بندے پر ایسی محنت کی جائے کہ اس محنت کے نتیجے میں آدمی کے قلب کی کیفیت تبدیل ہونے لگے. اب آدمی کی قلب کی کیفیت کیا ہے؟
آدمی کا قلب حی ہے یا قلب میت ہے؟ حضرات علماء کرام اور حضرات مشائخ نے اس کی نشانیاں اور اس کی علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اگر ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر، اپنے اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر، اگر ہمیں اپنے دل کے بارے میں ادراک حاصل ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ میرا دل کس حالت میں ہے، اور پھر اسی اعتبار سے ہم اپنے دل کے علاج کی کوشش میں لگے رہیں، تو میرے معزز علماء کرام یوں سمجھیے کہ ہمارا بیٹھنا اور ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا، یوں سمجھیے کہ یہ کامیاب ہے۔ حضرات مشائخ نے قلب میت کے بارے میں، یعنی آدمی کو کیسے پتا چلے کہ اس کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس تعلق سے حضرات مشائخ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہر بندہ، اور یہ ظاہر ہے کہ بھئی ہم میں کا ہر بندہ محتاج ہے، چاہے اہل علم ہو یا غیر اہل علم ہو، ہمارا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، ہر بندہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اپنے قلب کو درست کرنے کی فکر کرے اور اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کرے۔ ہر بندہ اس کا محتاج ہے۔ ہمارے مشائخ ماضی قریب کے اندر ان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ کسی لمحہ وہ اپنے قلب کی حالت اور کیفیت سے جو ہے غافل نہیں ہوتے تھے، اور ہمیشہ کسی نہ کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق برقرار رکھتے تھے۔ شیخ کا انتقال ہو جاتا تو ایک دن بھی ایسا گزارنا پسند نہیں کرتے تھے کہ بغیر بیعت کے ایک دن بھی ہمارا گزر جائے۔ اپنے شیخ کا انتقال ہو جاتا، فوراً کسی دوسرے اللہ والے سے رجوع ہوتے تھے۔ حد درجے انہیں اپنے قلب کے تعلق سے ہمیشہ فکر رہا کرتی تھی۔ تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشائخ سے دین کا اتنا بلند کام لیا، اتنا وسیع کام لیا کہ آج بھی ان کے روحانی فیض سے، ان کی تصانیف سے اور ان کے تربیت یافتہ مشائخ سے آج بھی دنیا بھر میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حضرات قلب سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے، قلب سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے، اور اپنے قلب کی اصلاح کی فکر اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اگر انہیں تھوڑا بھی احساس ہوتا کہ میرے قلب کے اندر کوئی مرض پیدا ہو رہا ہے تو فوراً اپنے شیخ سے یا اپنے دور کے مشائخ سے اس کا ذکر کرتے تھے۔ ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچی نسبتوں سے نوازا تھا اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے بے پناہ کمالات سے جو ہے اللہ نے ان کو نوازا تھا، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت مجھے اپنے اندر کچھ کبر اور تکبر کی بو محسوس ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا علاج ہو جائے۔ حضرت کے پاس جب خط پہنچا تو حضرت نے جواب میں فرمایا ٹھیک ہے، تم تھانہ بھون آ جاؤ۔ وقت کے بہت بڑے عالم اور ایک عظیم الشان ادارے کے ذمہ دار، ظاہری اور باطنی کمالات سے مزین، ان کو فکر لاحق ہوئی اور حضرت کے کہنے پر تھانہ بھون چلے گئے۔ وہاں حضرت نے ان کو یہ کام سونپا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ جتنے لوگ خانقاہ میں ہیں، یہ لوگ جب خانقاہ میں آئیں تو ان کے جوتوں کو درست کرنا،
اور پھر خانقاہ سے یہ لوگ مسجد میں جائیں تو ان کے جوتوں کو درست کرنا، چپل سیدھے کرنا. بہت بڑے عالم، لیکن انہوں نے اس کے اندر ذرہ برابر اپنی خفت محسوس نہیں کی، برابر یہ کام کرتے تھے. اور جو خانقاہ کو آنے والے جو لوگ تھے اس میں علماء بھی تھے اور عوام بھی، عام لوگ بھی ہوتے تھے، سبوں کی چپل صحیح کرتے تھے. یہ چیز آدمی میں تب پیدا ہوتی ہے جب آدمی کے اندر اپنے قلب کی اصلاح کی فکر پیدا ہو. اگر فکر نہ ہو تو آدمی بہت ساری خرابیاں اور بیماریاں اپنے اندر رکھ کر وہ یوں ہی زندگی گزارے گا اور چند ظاہری خدمات کو انجام دے کر وہ یہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑا جو ہے خدمت گزار ہوں اور میرا بہت اونچا مقام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک اور عالم دین اسی علاقے کے، انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنے اندر تکبر محسوس کر رہا ہوں، اس کا علاج تجویز فرمائیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، اپنی بستی کی جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جب امام سلام پھیرے تو آپ فوراً لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ لوگوں میرے اندر تکبر کا مرض ہے، آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس مرض کا اللہ تعالی ازالہ فرمائے. اپنی بستی میں اور اپنی بستی میں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی بستی کے اطراف جو گاؤں ہیں وہاں جائیں مسجد میں اور نماز کے بعد اسی طرح سے اعلان کریں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی بہت پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے. ان حضرات کے یہاں اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کتنی زیادہ ہوتی تھی اور پھر ان کو اصلاح کے لیے کیسے جو ہے رگڑا جاتا تھا. اندازہ لگائیے، جب تک آدمی کے نفس کو چرکا نہیں لگے گا تب تک جو ہے یہ تکبر اور یہ اندر کا جو خناس ہے، ظاہر ہے کہ وہ جلد مرنے والا نہیں ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یعنی کیسے اصلاح ہوگی اور ترقی جو ہے روحانی اعتبار سے کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو معزز علماء کرام، عالم دین کے لیے یہ معاملہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے. قلب کی اصلاح پر توجہ دینا اور روحانی امراض سے اپنے کو پاک کرنے کی فکر کرنا عوام الناس کے مقابلے میں علماء کرام کے لیے اس کی اہمیت دو چند ہے. آج چونکہ آپ حضرات جس میدان سے جڑے ہوئے ہیں یہ عاجز بھی اسی میدان سے تعلق رکھتا ہے. اضلاع میں اور دیگر شہروں میں جانا ہوتا ہے، وہاں جو علماء کی صورتحال ہے، عالم کی کاٹ میں لگا ہوا ہے اور ایک شہر میں 2-3 ادارے ہیں، ان ادارے کے ذمہ داروں کے درمیان تال میل نہیں ہے. ایک ادارے کا بندہ دوسرے ادارے کی نفی کرتا ہے. جو علماء اکابر علماء ہیں، بعد میں آنے والے نوجوان علماء وہ اپنے مقامی اکابر علماء سے روگردانی کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی خدمات ہماری زیادہ ہیں. یہ جو کیفیت پیدا دیکھی جا رہی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپسی ناچاقیوں میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نا عوام الناس کے سامنے اس قسم کی بعض باتیں چلی جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ قلب کی اصلاح کا نہ ہونا اور اس محنت سے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھنا ہے. اگر مشائخ کی صحبت میں رہ کر ہم اگر عملی طور پر اپنے قلب کی اصلاح پر توجہ دیں،
ایسا نہیں ہے کہ صرف اصلاحی تعلق قائم کر لیا جائے اور اس کے بعد شیخ اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ، کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا تعلق، یہ ایسا اصلاحی تعلق آدمی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ وہ اصلاحی تعلق کہ جہاں آدمی کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے، بے چینی پیدا ہو جائے، جیسے ہمارے اکابر کے اندر ہوتی تھی۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے جو ہے اہل علم تھے، اور ان کا ماضی کس قدر خطرناک تھا، دہریت اور الحاد تک وہ پہنچ چکے تھے، لیکن حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو انقلاب آیا، اور پھر اللہ پاک نے ان سے امت کی جو خدمات لی ہیں، اس کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کا بڑا دخل رہا۔ حضرت تھانوی سے وابستہ ہو گئے، دل کی دنیا بدل گئی۔ کہاں ایک زمانہ وہ تھا کہ دین کی چیزوں پر اعتراضات کرتے تھے، بہت سی باتیں جو ہے ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اور دہریت کے راستے پر چل پڑے تھے۔ اور کہاں حضرت تھانوی سے وابستگی کے بعد کی کیفیت، ان کی کتاب ہے حکیم الامت نقوش و تاثرات، اپنے شیخ سے کیسی بے پناہ محبت۔ جگہ جگہ تفسیر ماجدی کے اندر وہ جو ہے مرشد تھانوی کے نام سے حضرت تھانوی کی جو ہے چیزوں کو نقل کرتے ہیں۔ اتنی محبت انہوں نے حضرت تھانوی کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو جاتا تو حضرت کو خط لکھتا اپنی بیماری کی اطلاع دینے اور دعا کی درخواست کرنے۔ میرا خط وہاں پہنچ جاتا اور حضرت جواب وہاں سے ارسال کر دیتے، ابھی خط مجھ تک نہیں پہنچتا میری طبیعت میں بہتری شروع ہو جاتی تھی۔ خط ابھی پہنچتا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی صحت جو ہے خود بخود صحت کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تعلق جو مشائخ کا اپنے جو ہے مشائخ سے رہا ہے، اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات سے دین کے اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے لیے کہ آج کے زمانے میں جو کام بڑے بڑے اداروں سے بلکہ حکومتی سطح کے جو کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے وہ کام لیا، مگر اس کے اندر یہی چیز ہے کہ شیخ کامل سے کامل وابستگی ہو اور اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے ان کے حوالے کر دے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بیشتر علماء جانتے ہیں کہ ان کو علامہ کہا جاتا تھا اور ان کے علم کا ڈنکا بجتا تھا۔ سیرت النبی جیسی سیرت پر انہوں نے کتاب نہیں بلکہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے سیرت کی، اردو میں بلکہ عربی میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اتنی جو ہے معرکۃ الآراء کتاب انہوں نے لکھی، اور اللہ نے ان کے علم میں ان کو غیر معمولی مقام عطا کیا، لیکن آخر کار ان کو اپنے پر اعتماد نہیں ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچ گئے اور حضرت سے رجوع ہوئے اور حضرت کے دست اقدس پر بیعت کیا اور اپنی اصلاح پر توجہ دینے لگے۔ جب حضرت تھانوی کے پاس چلے گئے اور حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، واپس ہونے لگے تو انہوں نے حضرت سے گزارش کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ تو بڑے فاضل آدمی ہیں، آپ کو میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں، آپ کو میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں۔ اس پر حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ گزارش کی کہ حضرت نصیحت فرمائیے۔ تو تب حضرت تھانوی نے فرمایا، مولانا یہ میدان، یہ تصوف کا جو میدان ہے، یہ دراصل اپنے آپ کو مٹانے کا میدان ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا میدان ہے۔ حضرت تھانوی کے زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں اور ادھر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی بہت سی باتیں تو معلوم تھی پہلے سے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب اثر نو ہم سمجھ رہے ہیں۔
تو یہ چیز معزز علماء کرام اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اور اپنے دل کی کیفیت کو جان کر اس کی اصلاح پر توجہ دیے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ماضی قریب کے جتنے اکابر گزرے ہیں ہمارے، جن سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا، وہ سب کے سب اسی تصوف کے راستے سے انہوں نے منزلیں طے کی، اور سب کے سب صاحب نسبت۔ اور ہم جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر اساتذہ تو اساتذہ، دارالعلوم کے مطبخ کے جو ملازمین ہوتے تھے وہ بھی صاحب نسبت ہوتے تھے۔ ایک عام ملازم کی تہجد فوت نہیں ہوتی تھی، اس درجے جو ہے اہتمام۔ تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات آدمی کے زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ آدمی کو اپنے قلب کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں قلب کی جو قسمیں بتائی ہیں، میرا قلب جو ہے زندہ ہے یا میرا قلب مردہ ہے۔ مشائخ نے باقاعدہ قلب کے مردہ ہونے کی علامتوں کو مشائخ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے درجے کے دیگر مشائخ نے باقاعدہ علامتیں ذکر فرمائی ہیں کہ آدمی کے قلب کیسے پتا چلے کہ میرا دل مردہ ہے۔ نشانیاں ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، ظاہری صحت کے اعتبار سے بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی آدمی کے قلب کی نوعیت کیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لوگوں نے لکھا ہے کہ آدمی کے دل کے مردہ ہونے کی چند علامتیں ہیں، وہ اگر پائی جائیں تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا دل مردہ ہو رہا ہے اور اسے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ مثلا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا دل مردہ ہوتا ہے وہ لوگ توبہ کی امید پر گناہ کرتے چلے جاتے۔ آدمی کی کیفیت اگر ایسی ہو کہ بھئی گناہ کر لو پھر توبہ کرنا ہے نا، گناہ کرتے جاؤ توبہ کرتے جاؤ، توبہ ہے اس لیے گناہ کرتے جاؤ، اگر آدمی کی نوعیت اگر ایسی ہے تو سمجھ جانا چاہیے اس کا دل کیا ہو رہا ہے، مردہ ہو رہا ہے۔ دوسری علامت بتاتے ہیں کہ آدمی کو اگر معلوم کرنا ہو کہ اس کا دل زندہ ہے یا مردہ، تو جو کچھ دین کا علم آدمی کو ہے اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ علامت ہے قلب کے مردہ ہونے کی۔ علم کے مطابق اگر عمل آدمی نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی کے قلب کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آدمی کے قلب کے مردہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی عمل کرے مگر اخلاص نہ ہو، عمل کرے لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، یہ بھی قلب کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور اللہ کی شکر گزاری نہ کرے۔ شکر کا جذبہ اگر آدمی کے اندر نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر خوش نہیں ہے، اللہ نے معاشی اعتبار سے جس حال میں رکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے جس حال میں رکھا ہے، اس پر وہ کیا نہیں ہے، راضی نہیں ہے، ہمیشہ گلا شکوہ کرتا ہے، تو یہ بھی علامت ہے آدمی کے قلب کے مردہ ہونے کی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ آدمی اگر جنازوں میں شرکت کرتا ہو اور میت کو دفناتا ہو مگر اس کے باوجود اسے آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا نہ ہوتی ہو، اللہ کی طرف جو ہے نا رجحان اس کے اندر پیدا نہ ہوتا ہو، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء کرام، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مردہ دل کی چند علامتیں ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا کہ مردہ دل کی علامت یہ ہے کہ آدمی آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے۔ جس بندے کا یہ عالم ہو جائے کہ وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ خالق کی محبت پر مخلوق کی محبت اگر غالب آ رہی ہے
تو سمجھ جانا چاہیے کہ دل مردہ ہے. دل کے اندر اللہ کی محبت غالب ہونا چاہیے، مخلوق کی محبت مغلوب ہونا چاہیے. اللہ ایک ہے اور اس ایک رب نے انسان کے اندر ایک ہی دل رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے دل میں سمانے کے لائق ایک ہی اللہ کی ذات ہے. ایک اللہ کو اپنے دل میں سمانا چاہیے اور اس کے لیے میں نے ایک ہی دل بنایا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ کسی کے دل میں خالق کی محبت پر مخلوق کی محبت اگر غالب آتی ہے تو یہ بھی نشانی ہے دل کے مردہ ہونے کی. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ دل کے مردہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے خوش ہونے لگے. گناہ کر کے اگر آدمی خوش ہونے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل جو ہے بہت بری حالت میں پہنچ چکا ہے اور مردہ ہو چکا ہے. اسی طرح سے دل کے مردہ ہونے کی ایک علامت انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کی نیک عمل میں آدمی کا دل نہ لگے. نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، ذکر میں دل نہ لگے. نماز کا وقت آیا مگر مسجد کو جانے کے لیے آمادگی پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے مردہ ہے. تو میرے معزز علماء کرام، علامہ ابن قیم نے دل کے مردہ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ذکر کی ہے کہ آدمی کو نصیحت کی بات بری لگے. کوئی بندہ کسی غلطی پر ہم بندے نے تنبیہ کی تو وہ تنبیہ سے خوش ہونے کے بجائے، شکر گزار ہونے کے بجائے آدمی کو برا لگے اور پھر اس کا رد عمل آدمی ظاہر کرے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل جو ہے مردہ ہو چکا ہے. اب علماء کرام نے، مشائخ نے دل کو مردہ کرنے والے گناہوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے. معزز علماء کرام، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے مذاکرے کے طور پر رکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر طریقے سے آپ حضرات ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن مذاکرہ کرنے سے مذاکرہ کرنے والے کو پہلے عمل کی توفیق ہوتی ہے اور اس کے اندر پہلے فکر پیدا ہوتی ہے. تو مقصود یہاں مذاکرہ ہے. آپ سب علماء کرام ہیں تو مذاکرہ بار بار کریں گے، بار بار اس طرح کی مشائخ کی باتیں سنیں گے تو عمل کا جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے. جو لوگ مذاکرہ نہیں کرتے اور ایسی مجلسوں میں نہیں آتے وہ عمل کے اعتبار سے ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. تو اس لیے مذاکرے سے بہرحال فائدہ پہنچتا ہے. حضرات مشائخ نے دلوں کو مردہ کرنے والے گناہوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے. کن کن گناہوں سے آدمی کا دل مردہ ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے درجے میں آدمی کے دل کو مردہ کرنے والا جو گناہ ہے وہ ہے نظر کا غلط استعمال، بد نظری. یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کی وجہ سے دل پر جو اثر پڑتا ہے انتہائی برا اثر پڑتا ہے. نگاہ کے راستے سے اکثر چیزیں آدمی کے قلب تک جو پہنچتی ہیں وہ نگاہ کے راستے سے پہنچتی ہیں. گویا قلب تک جانے والا یہ جو ہے ایک پائپ ہے، ایک پرنالہ ہے جو قلب تک پہنچ رہا ہے. اب آدمی جو بھی دیکھے گا وہی اندر جا کر گھر بنا لے گا اور وہی چیزیں دل کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں. تو آدمی کے دل کو مردہ کرنے والا جو بدترین گناہ ہے وہ نظر کا غلط استعمال ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ نظر جو ہے یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی شیطان جن تیروں کے ذریعے انسان پر حملہ کرتا ہے، انسان پر وار کرتا ہے، ان میں ایک خطرناک تیر بدنگاہی ہے اور نظر کا، نگاہ کا غلط استعمال ہے. اسی طرح سے دوسری چیز فرماتے ہیں زبان کا غلط استعمال. یہ بھی جو ہے آدمی کے دل کو مردہ کرنے والا گناہ ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ زبان کا غلط استعمال اس طور پر کہ ذکر اللہ کے بغیر آدمی کثرت سے زبان استعمال کرتا رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. اللہ کے ذکر کے بغیر ادھر ادھر کا کلام کرنا کثرت سے یہ آدمی کے قلب کو مردہ کرتا ہے.
اسی طرح سے قلب کو مردہ کرنے والا ایک گناہ کان کا غلط استعمال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ گانے جو ہے آدمی کے دل میں نفاق کو اس طرح سے جو ہے اگاتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے پانی کے ڈالنے سے زمین میں جو ہے پودے اگتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے گانا بجانا، موسیقی، میوزک، یہ وہ چیز ہے جس سے آدمی کے دل میں نفاق جو ہے پنپنے لگتا ہے. اسی طرح سے قلب کو مردہ کرنے والا ایک گناہ پیٹ کے اندر حرام غذا کا چلا جانا. جتنا آدمی حرام غذا استعمال کرے گا اتنا اس کا قلب جو ہے وہ مردہ ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح سے دماغ میں غلط سوچ کا آ جانا، دماغ میں غلط سوچ کا آنا، یہ بھی جو ہے قلب کو مردہ بنانے والی چیز ہے. اسی طرح سے غافلین کی صحبت میں رہنا، جو بندے اللہ سے غافل ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں اور ہمیشہ جو ہے جو رنگ ریلیوں میں لگے رہتے ہیں، شراب و شباب کے عادی ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ آدمی کے دل کو مردہ کرتا ہے. اسی طرح سے مشائخ نے لکھا ہے کہ جھگڑا کرنا یہ بھی آدمی کے دل کو مردہ کرتا ہے. نیز حب دنیا، دنیا کی محبت یہ آدمی کے دل کو مردہ کرتی ہے. نیز فرمایا کہ نماز، فرض نماز کا چھوڑنا یہ آدمی کے دل کو مردہ کرتا ہے. نیز تکبر اور غرور و گھمنڈ یہ بھی آدمی کے دل کو مردہ کرتا ہے. تو معزز علماء کرام، ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور جو علامتیں دل کے مردہ ہونے کی علماء نے، مشائخ نے ذکر کی ہیں، ان علامتوں کو سامنے رکھ کر ہم اگر اپنا جائزہ لیں گے تو جیسے آدمی میں کوئی جسمانی اعتبار سے بیماری اگر محسوس ہو تو آدمی ٹیسٹ کے ذریعے، چیک اپ کے ذریعے معلوم کر لیتا ہے کہ بھئی کیا بیماری ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے یہ جو قلب کے مردہ ہونے کی علامتیں جو ذکر کی جا رہی ہیں، قلب کے مردہ ہونے کے اسباب جو ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے آدمی جان سکتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے. اور ان کیفیتوں کو جب ہم اپنے اندر محسوس کریں تو فوراً روحانی معالجین سے رجوع کرنا اور ان کی خدمت میں پہنچ کر جو ہے اپنی اصلاح کے لیے اپنے اندرون کی باتیں، اندرون میں پائی جانے والی خرابیوں کا ان کے سامنے ذکر کرنا اور پھر وہ جو علاج تجویز کریں اس علاج کو اپنانا. آج ماشاءاللہ ہمارے اکابر اور مشائخ کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ والوں سے وابستہ ہونے کا ایک عمومی مزاج دیکھا جا رہا ہے. علماء کے اندر بھی ماشاءاللہ بیداری ہے، عوام کا ایک بڑا طبقہ جو ہے مشائخ سے رجوع ہو رہا ہے. اس میں تو ماشاءاللہ کافی بہتری آئی ہے، لیکن عملی وابستگی میں کمی ہے. ایک بندہ فرض کیجئے کسی بڑے ڈاکٹر سے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے اور وہ جا کر اس کی کلینک میں ڈاکٹر سے باتیں کرتے ہوئے گھنٹوں وہاں رہتا ہے اور بہت شہرۂ آفاق، انتہائی مقبول اور مشہور ڈاکٹر ہے. ایسے ڈاکٹر سے بے تکلفانہ روابط ہیں. اب ان روابط کی وجہ سے آدمی اس کے یہاں روزانہ 2-3 گھنٹے بیٹھتا ہے. تو کیا بیٹھنے سے اس کے بیماریاں دور ہوں گی؟ ہرگز ہرگز نہیں دور ہوگی. بیماری تب دور ہوگی جب جو ہے نا آدمی اپنی بیماریوں کا ذکر کرے ڈاکٹر سے، اور بیماری کا ذکر کرنے کے بعد ڈاکٹر جو نسخہ تجویز کرے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا، اب وہ ڈاکٹر کی پرچی لے کر آدمی گھر آیا اور الماری میں اس پرچی کو رکھ کے انتظار میں بیٹھا ہوا کب میری بیماری جائے گی. ظاہر ہے تب بھی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. اسے اس پرچی کو لے کر میڈیکل سے رجوع کرنا پڑے گا، وہاں دوا لینی پڑے گی. میڈیکل سے دوا لے لیا اور دوا لے کے گھر آ گیا اور اس دوا کو الماری میں رکھ کے بیٹھ گیا، تب بھی کام نہیں چلے گا. دوا کو استعمال کرنا پڑے گا. دوا اس نے استعمال کر لیا، لیکن ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا تھا اس پرہیز کا اس نے لحاظ نہیں رکھا، تو تب بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی شوگر بہت زیادہ ہے، میٹھی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا. اب دوا تو لے رہا ہے مگر جو ہے میٹھی چیزوں سے پرہیز نہیں کر رہا ہے، تو لا محالہ اسے فائدہ نہیں ہوگا. یہی حال روحانی امراض کا ہے. صرف ہم روحانی معالجوں سے تعلق پیدا کر لیے،
تعلق پیدا کیے جاتے ہیں، ملتے ہیں، دیر تک بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک اپنی بیماریوں کا ذکر نہیں کرتے، اور ذکر کر کے جو ہے ہمارے مشائخ معالجین جو نسخہ تجویز کریں اس نسخے پر عمل نہیں ہوتا۔ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس بندے کو ہم کتنا بے وقوف سمجھیں گے جو 500,000 روپے خرچ کر کے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے آیا، اور لا کر وہ دوا جو ہے میڈیکل سے خرید کر وہ دوا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ آدمی کیا کہے گا؟ بھئی کتنا احمق بندہ ہے یہ۔ اس سے زیادہ احمق وہ حضرات ہیں جو اللہ والوں سے رابطے میں ہیں، اصلاحی تعلق بھی ہے اور مجلس میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی طرف سے جو علاج تجویز کیا جاتا ہے اس علاج پر عمل نہیں کرتے، اس کو استعمال نہیں کرتے، حالانکہ معلوم ہے کہ بھئی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ چیزیں میرے اندر ہیں، مجھے جو ہے علاج کرنا ہے، ان باتوں پر مجھے عمل کرنا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ظاہر ہے کہ اس طرح کا تعلق اگر ہم رکھیں گے تو اس سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مشائخ نے دل کے مردہ ہونے کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور دل کو مردہ کرنے والے کون کون سے گناہ ہیں اس کی نشاندہی فرمائی، اور پھر مردہ دل کے علاج کی شکلیں کیا ہیں اللہ والوں نے اس کی بھی جو ہے رہنمائی فرمائی ہے کہ آدمی کا دل اگر مردہ ہو جائے تو دل کو زندہ کرنے کی جو شکلیں ہیں ان میں سے پہلی شکل فرمایا ندامت کا رونا۔ آدمی کے اندر فکر پیدا ہو، میرے اندر یہ خرابی ہے، میں آخرت کے اعتبار سے بہت نقصان میں جا رہا ہوں، ہلاکت کے بالکل قریب ہو رہا ہوں، تو اب مجھے جو ہے بیدار ہونا ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کا استحضار کر کے اللہ کی بارگاہ میں 2 آنسو اس نے ٹپکا دیے، گناہوں کی شدت اور کثرت کا احساس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مغفرت کا یقین ہے، اور اس استحضار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر وہ 2 آنسو بہا دیتا ہے، تو یہ آدمی کے مردہ دل کو زندہ کرنے والی بات ہے۔ اس کے ذریعے سے مردہ دل جو ہے زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الحزن جلاء القلب، کہ اپنے گناہوں پر غم کرنا اور اپنے گناہوں کو سوچ کر جو ہے نا افسوس کرنا اور نادم ہو جانا اور پشیمان ہونا، فرمایا کہ یہ قلب کا جو ہے نا نور ہے اور قلب اس سے صاف ہوتا ہے۔ نمبر 1 مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے دوسرا کام ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اجتناب معصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے من ترک الذنوب رقت قلبہ، جو بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر کے بچنے لگتا ہے، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل کے اندر کیفیت جو ہے بدلنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے تیسری تدبیر ہے کثرت ذکر، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا۔ جتنا اللہ کا ذکر آدمی کرے گا، اللہ کو جتنا یاد کرے گا، اتنا اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ حدیث شریف میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو ایک سیکل کرنے والی چیز ہوتی ہے، چمکانے والی چیز ہوتی ہے، اور دل کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی جتنا اللہ کا ذکر کرے گا دل کے اندر چمک پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور ذکر جو ہے ایک تو زبان سے ذکر ہوتا ہے، ذکر لسانی جس کو کہتے ہیں کہ آدمی بیٹھ کے جو ہے توجہ کے ساتھ اللہ اللہ کرنے لگے، اور ایک ذکر قلبی ہوتا ہے کہ زبان کو حرکت نہ دے مگر دل کے سے تصور کرے کہ میرا دل جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور تیسرا جو ذکر ہے وہ ہے تیسرا ذکر جو ذکر کی روح ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یاد رکھے کس وقت اللہ کا کون سا حکم میرے سے متعلق ہو رہا ہے، اسے یاد رکھ کر وہ حکم بجا لائے۔ آدمی جو ہے مسجد میں ہے تو اللہ کا حکم نماز کا ہے، نماز سے فارغ ہو کر وہ دکان چلا گیا تو اس سے فوراً یاد آئے کہ وہاں اللہ کا کون سا حکم میرے سے متعلق ہے،
کہ ناپ تول میں کمی نہ کروں اور گاہکوں کے ساتھ دھوکہ نہ دوں اور جھوٹ سے کام نہ لوں، تو وہاں جو ہے اللہ کا وہ حکم یاد آئے اور اس کو پورا کرے۔ دکان بند کر کے گھر چلا گیا، بیوی بچوں کے ساتھ آ گیا، تو وہاں جانے کے بعد وہاں اللہ کا کون سا حکم اس سے متعلق ہے وہ یاد کرے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اللہ کے احکام کو مختلف اوقات کے لیے جو اللہ کے احکام ہیں ان احکام کو یاد رکھنا اور پھر ان احکام کو پورا کرنا، یہ اصل ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ جو ہے روزانہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ہزار مرتبہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بجا نہیں لا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچتا نہیں ہے، تو کیا ایسے بندے کا اتنا ذکر کرنا یہ اس کے لیے مفید ہوگا؟ اصل اللہ کا ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اتنا یاد رکھے کہ اللہ کا کون سا حکم مجھ سے متعلق، کس وقت مجھ سے کون سا حکم وابستہ ہے، وہ حکم میں پورا کروں۔ یہ ذکر کی اصل روح ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، نعمتیں عطا کرتے وقت یاد رکھوں گا، آخرت کے اندر میں تمہیں یاد رکھوں گا، الغرض جو ہے قدم قدم پر میں تمہیں جو ہے یاد رکھوں گا اگر تم مجھے یاد رکھو گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابن عباس احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ تمہارا لحاظ کرے۔ تو میرے معزز علماء کرام، یہ کثرت ذکر، یہ مردہ دل کو زندہ کرنے کا مؤثر علاج ہے، بشرطے کہ مشائخ کی رہنمائی میں، اپنے شیخ کی جو ہے نگرانی میں یہ ذکر کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کثرت یعنی مردہ دل کو زندہ کرنے والا ایک اور عمل ہے تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن تمام روحانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن پاک کی ایک خاص تاثیر ہے کہ قرآن روحانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اب جب بندہ جو ہے روزانہ معمول اپنا بنا لے کہ کم از کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت کسی صورت مجھ سے ناغا نہ ہو، تو کلام اللہ کی تلاوت یہ بھی مردہ دل کو زندہ کرنے والی جو ہے بہترین چیز ہے۔ اسی طرح سے مردہ دل کو زندہ کرنے والی ایک اور مؤثر چیز وہ ہے صحبت صالحین۔ جن لوگوں کا دل زندہ ہے، جن لوگوں نے اپنے دل کو مزکا مصفا کر لیا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں اور ایسے اللہ والوں کے جو ہے کی مجلسوں میں ہم کثرت سے شریک رہیں گے، اور وقت جو ہے یعنی اصول کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دل مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور جب دل جو ہے زندہ ہو جائے گا اور دل جو ہے نا تمام روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد آدمی کو عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں اور ذکر میں ہر چیز میں ایک نئی لذت آدمی کو محسوس ہوگی، وہ اس کا ذوق ہی بالکل جو ہے بدل جائے گا۔ قرآن کی تلاوت میں ایسا مزہ محسوس کرے گا جیسے کوئی بندہ کوئی جو ہے لذیذ چیز کھاتا ہے تو اس کو جیسے لذت محسوس ہوتی ہے، تو کلام اللہ کی تلاوت میں اسے ایسا لگے گا جیسے وہ اپنے رب سے جو ہے نا سرگوشی کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام دراصل بندوں سے اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کر رہے ہیں۔ اور جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ کے ساتھ محو گفتگو ہوں، میرا پروردگار میری طرف متوجہ ہے، میرا پروردگار میری طرف متوجہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں قرآن مجید کی روزانہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتے تھے۔ ان کے والد محترم وہاں سے گزرتے تو کہتے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، لیکن جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تم کو قرآن کی تلاوت کے بارے میں ایک بات میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ بات ان کے ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ چنانچہ جب ان کی عمر ہوئی تو انہوں نے اپنے والد کو یاد دلایا کہ آپ نے جو ہے مجھ سے کہا تھا
کہ بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں قرآن کے بارے میں بات بتاؤں گا. تو چنانچہ وہ بات بتائیے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان سے بتایا کہ بیٹا جب تم قرآن کی تلاوت کرو یہ سوچو کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. قرآن کی جب تم تلاوت کرو تو یہ سوچو کہ یہ کلام کیا ہو رہا ہے, تم پر نازل ہو رہا ہے. تمہاری جو ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں کا ذکر ہو, آدمی کے قلب پر اس کی تاثیر ہو. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا ذکر ہو, آدمی کے قلب پر اس کی الگ کیفیت ہو. تو کلام اللہ کی تلاوت تدبر کے ساتھ اگر ہو تو یہ دل کے زنگ کو دور کرتی ہے اور مردہ دل کو زندہ کرنے میں نہایت مؤثر جو ہے کردار ادا کرتی ہے. تو معزز علماء کرام, میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے مبارک مقام پر پہنچایا اور ہمارے ریاست کے علماء کرام میں ایک ایسی ہستی سے اللہ نے آپ کو جوڑا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ کمالات سے اور بے پناہ خوبیوں سے, ظاہری اور باطنی جو ہے خوبیوں سے, اور علوم اسلامی میں انتہائی گہرا رسوخ اللہ نے جن کو عطا فرمایا ہے, اور اسی طرح سے خدمت دین کے مختلف شعبوں سے اللہ نے جن کو وابستہ رکھا ہے, اور جن کا فیض ماشاءاللہ نہ صرف ہماری ریاست میں بلکہ پورے جنوب ہند کے اندر جن کا فیض اللہ تعالیٰ لوگوں کو پہنچا رہا ہے, ایسی غیر معمولی ہستی سے اللہ نے آپ کو جو ہے وابستہ کیا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کی آپ قدر کریں. ہمارے علماء کرام میں ماضی قریب میں بھی علماء کرام یہاں ہماری ریاست میں گزرے ہیں, لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم سے جو خدمات اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں, چاہے وہ مدرسے کی لائن کی خدمات ہوں, تصوف کی لائن کی خدمات ہوں, تصنیف و تالیف کی لائن کی خدمات ہوں, عوامی اصلاح کی خدمات ہوں, یا فرق ضالہ کی تردید سے متعلق خدمات ہوں, یا احقاق حق اور ابطال باطل سے جو ہے تعلق رکھنے والی باتیں خدمات ہوں, ماشاءاللہ ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سے کام لے رہا ہے. ایسے علماء حق سے ہم جو ہے صحیح معنی میں جڑے رہیں گے اور ان سے حقیقی معنی میں جو ہے استفادہ کریں گے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں اتنا تو ضرور کہا جا سکے گا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ والوں کی صحبت, ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم, آج کل بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی میں بیعت تو کر چکا ہوں لیکن میں کچھ خاص جو ہے معمولات کی پابندی نہیں کر رہا ہوں, اور کوئی بہت زیادہ عملی جو ہے وابستگی میری نہیں ہے, تو کیا فائدہ ایسے تعلق سے. کبھی کبھی جو ہے شیطان یہ خیال دل میں ڈال دیتا ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آدمی بیعت کر کے کسی نہ کسی شکل میں وابستہ اگر رہے, آدمی کوشش کر رہا ہو, لیکن پھر جو ہے جیسے چھوٹا بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, 4 قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے, پھر اٹھنے کی کوشش کر کے پھر چلتا ہے پھر گر جاتا ہے. تو ایک بندہ وہ کسی اللہ والے سے جڑ کر جو ہے بہرحال اگر 100% نہیں تو 20% صحیح کوشش کر رہا ہے, عمل کی کوشش کر رہا ہے, مگر کبھی نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی اس سے وہ جو ہے پٹری سے نیچے اتر جاتا ہے, اور پھر جو ہے دوبارہ اس کو فکر لاحق ہوتی ہے اور پھر کوشش کرنے لگتا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ بھی کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوگا, اور اللہ فرمائیں گے کہ بھائی یہ کوشش میں تو لگا تھا نا, یہ بندہ کوشش میں تو لگا ہوا تھا, اگرچہ کہ مکمل طور پر اس میں کامیاب نہیں ہوا. اور فرماتے ہیں کہ دروازے کو دستک دیتے رہو گے تو ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دروازہ ضرور کھلے گا. اس لیے اگر عملی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہو ضرور ہم اس کی فکر کریں, اور جو ہے اس کے لیے یعنی اپنی قوتوں کو مجتمع کرنے کی فکر کریں اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں, اور زیادہ سے زیادہ اللہ والوں کی مجلسوں کو غنیمت جانیں,
لیکن اگر عمل میں کوتاہی ہو رہی ہو تو ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی ایسی وابستگی سے کیا فائدہ ہے، چھوڑ دو، بس بالکل آزاد ہو جاؤ۔ اس آزاد اور بے لگام رہنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں صحیح وابستگی، اللہ والوں سے نسبت باقی رہنا، اللہ والوں سے بیعت کر کے اصلاحی تعلق کا رہنا، یہ نسبت بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گی۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جو سلسلہ عالیہ سے جڑا ہوا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو ایمان پر خاتمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں سے استفادے کا جو ہے نا ادنا فائدہ ہے کہ آدمی کا ایمان پر جو ہے خاتمہ ہو جائے، مگر کوشش آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم عملی طور پر معمولات کی پابندی کریں، ہم اپنے اندر بہتری لانے کی فکر کریں۔ ایک سال گزر گیا تو پورا سال گزرنے پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ بھئی بیعت کر کے اتنا عرصہ ہوا، میرے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے اور میں جو ہے کتنا آگے بڑھا ہوں، میری دینی حالت میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ تو فکر ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور تدبیریں اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرے معزز علماء کرام، میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس راستے کے اندر یہ قرب الہی کا جو راستہ ہے نا، اللہ تک رسائی حاصل کرنے اور تقرب الہی کا یہ جو راستہ ہے، اس راستے میں آسانی آدمی کو تب ہوگی جب آدمی اس راستے کی رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ یہ جو رکاوٹیں جو ہوتی ہے نا راستے میں، اگر رکاوٹیں ہوں تو آدمی راستہ طے نہیں کر سکتا۔ رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ تکبر ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تکبر کے ساتھ آدمی جو ہے اس راستے پہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اس راستے کی بہت بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے گناہوں کی عادت۔ یہ گناہ اللہ تک پہنچنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب آدمی کو جو ہے اس کی کوشش کرنا ہے کہ میری زندگی سے گناہ کیسے ختم ہو اور میں گناہوں کی جو ہے نا عادت کیسے چھوڑوں، اور اس کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے انسان کا جو نفس ہے، آپ اگر روزانہ 100 رکعت نماز پڑھنا چاہیں تو نفس آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ ارادہ پختہ کریں گے تو 100 رکعت روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ نفس پر گرانی تب ہوتی ہے جب گناہ سے بچنے کا مرحلہ آتا ہے، سب سے بڑا مرحلہ ہے یہ، راستے کا روڑا ہے یہ۔ جہاں گناہوں سے بچنے کا مسئلہ آتا ہے وہاں نفس تلملانے لگتا ہے، اور وہی جو ہے آدمی کے لیے مجاہدے کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب آدمی مجاہدہ کر کے جب آدمی کیا کر لیتا ہے، یہ طے کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، میری جان نکل جائے مگر میں گناہ نہیں کروں گا، تو ایسا بندہ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں بندہ جو ہے نا بہت آگے جو ہے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے۔ میرے معزز علماء کرام، تو گناہوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہ کے نقصانات کو سوچتے رہنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں جو ہے نا طاعت کے فائدے، گناہوں کے نقصانات باقاعدہ رٹوائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں، وہ بہت ضروری۔ انسان کی فطرت اللہ نے کیا رکھی ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے فطرت یہ رکھی ہے کہ آدمی فائدے کے چیز کو لیتا ہے اور نقصان کی چیز سے آدمی بچتا ہے، یہ فطرت ہے انسان۔ تو آپ اگر گناہوں کے نقصانات کو بار بار سوچیں گے اور ان نقصانات کا جو ہے استحضار کرتے رہیں گے تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اب گناہوں کے نقصانات میں اخروی نقصانات بھی ہیں اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ اخروی نقصانات کی طرف آدمی کا ذہن زیادہ نہیں جاتا۔ اگر آپ دنیاوی نقصان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے، گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی صحت برباد ہوتی اور زندگی کا سکون ختم ہوتا ہے۔ گناہوں سے زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن فیصلہ کریں گے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس دن سکون تمہاری زندگی میں لوٹ کر آئے گا۔ اللہ نے زندگی کا سکون
اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اپنی اطاعت میں رکھا ہے۔ گناہوں میں زندگی کا سکون نہیں ہے، گناہ سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، گناہ سے آدمی لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہر گناہ آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے، گناہ انسان کی صحت کو برباد کرتا ہے، گناہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، گناہ سے جو ہے نا قلب انسانی جو ہے تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ قلب کی جتنی بیماریاں ہیں یعنی ظاہری بیماریاں، وہ بھی جو ہے ان کی بنیادی وجہ بھی گناہ ہے۔ باقاعدہ یہود و نصارہ نے اور سائنسدانوں نے تحقیق کیا، یہ جو یعنی آدمی کے اندرون میں جو کیا کہتے ہیں بی پی کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، اور قلب کا جو مرض ہے ہارٹ اٹیک وغیرہ، ان جو ہے امراض کے بارے میں باقاعدہ تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اپنے دل میں دوسروں کے تعلق سے بغض نہیں رکھتے، کینہ کپٹ نہیں رکھتے، حسد نہیں رکھتے، تکبر نہیں رکھتے، ایسے لوگ جو ہے قلب کے امراض سے محفوظ ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں۔ گناہ سے بچنے کے لیے معزز علماء کرام، ایک تو گناہوں کے نقصانات کا استحضار ضروری ہے، گناہوں کے نقصانات کا استحضار۔ آدمی جو ہے عمارت کے اوپر سے چھلانگ لگاتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ چھلانگ لگاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ اچانک سانپ سامنے آ جائے تو آدمی جو ہے بھاگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ سانپ کاٹے گا تو میں مر جاؤں گا۔ ہاں، آدمی اپنے آگ کو آگ میں پیش نہیں کرتا، آگ سے آدمی بھاگتا ہے، کیوں؟ جانتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان پہنچے گا۔ تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ جو گناہ ہیں روحانی اعتبار سے سانپ سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ کا زہر تو انسان کی جو ہے دنیاوی زندگی کو ختم کرتا ہے، یہ گناہوں کا زہر آدمی کے آخرت کی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ تو جتنا ہم گناہوں کے نقصانات کا استحضار کریں گے، اخروی نقصانات بھی دنیاوی نقصانات بھی، اگر ہم غور کریں گے قرآن پاک میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، ان ساری قوموں کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان کا اصل گناہ تو ایمان نہ لانا تھا، لیکن ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، قوم لوط کے اندر وہ خاص قسم کا گناہ اس کے اندر پایا جاتا تھا، اور اسی طرح سے جو ہے دیگر جو قومیں ہیں ان کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ کی نافرمانی آدمی کو ہلاکت میں لے جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہلاکت میں لے جاتی ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی آدمی کو جو ہے ہلاکت میں لے جاتی ہے۔ تو ایک تو گناہوں کے جو نقصانات ہیں ان کا استحضار کرنا ہے، اور دوسرا ہم میں سے بہت سارے ساتھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا ہوں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے دو کام ضروری، ایک ہے گناہ سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا، اور دوسرا ہے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ دونوں کام ضروری ہے۔ جب یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور آدمی گناہ سے بچے گا۔ آپ غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کیا کیا؟ سارے محل کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دروازے بند ہیں، سب دروازے بند ہونے کے بعد اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ جب گناہ کی دعوت دینے لگی اور اصرار کرنے لگی، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ان کو معلوم ہے حالانکہ پہلے سے دروازے بند ہیں، دروازے بند ہیں معلوم ہے، پھر بھی دروازے کی طرف کیوں بھاگے؟ اپنے بس میں جتنی تدبیر ہے گناہ سے بچنے کی، گناہ سے بچنے کی اپنے بس میں جتنی تدبیر ہے اتنی تدبیر جب انہوں نے کی، اللہ کی مدد کیسے آئی؟ جیسے جیسے جاتے گئے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ آدمی اگر یہ سوچے کہ بھائی دعا کر رہا ہے مگر گناہ سے بچنے کی تدبیر کچھ نہیں کر رہا، بلکہ خود اپنے پاس فون رکھ کر، پھر اس کے اندر نیٹ کی سہولت رکھ کر، اور پھر خود اپنے ارادے سے جو ہے گندی چیزوں کو سرچ کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہوں،
تو ظاہر قیامت تک نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. اللہ کی مدد تب آئے گی جب آدمی کیا کرے؟ گناہ سے بچنے کی تدبیر بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے. تدبیر کرے دعا نہ کرے تب بھی کام چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی مدد کے بغیر آدمی نہیں بچ سکتا. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، کہ وہ جو ہے درس حدیث دیا کرتے تھے. دور دور سے جو ہے ان کے پاس طلبہ کیا کرتے تھے؟ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک طالب علم بہت دور سے آتا تھا. وہ طالب علم جو ہے وہ روز کے حسب سابق جو ہے ایک دن جب وہ گزرنے لگا تو ایک عورت جو ہے گھر سے نکل کر وہ چیخنے چلانے لگی اور گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ ذرا آؤ دیکھو، یہ جیسے کوئی سانپ آیا ہو یا کوئی جو ہے مہلک جو ہے موذی جانور آیا ہو. تو جب بچے نے، اس نوجوان لڑکے نے، حدیث پڑھنے والے طالب علم نے یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو کر اندر چلا گیا، گھر میں چلا گیا. جو ہی بچہ جوان گھر میں گیا اس عورت نے دروازے کو بند کر دیا. فوراً اس نے دروازہ لگا دیا اور لگا کر اس سے مطالبہ کرنے لگی کہ تم جو ہے میری خواہش پوری کرو، اور اس کو جو ہے گناہ کی دعوت دینے لگی. اب وہ کیا کرے گا؟ لیکن اس بندے کے اندر گناہ سے بچنے کی سچی طلب تھی اور اس کے اندر تدبیر تھی. تو اس نے کیا کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اصرار کرتی جا رہی تھی. تو اس نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن ذرا مجھے بیت الخلا کا تقاضا ہو رہا ہے، تم جو ہے بیت الخلا کرنے دو. بیت الخلا کہاں ہے بتاؤ. چنانچہ اس نے بتا دیا بیت الخلا. اب یہ طالب علم اندر گیا اور اندر جتنی جو ہے غلاظت تھی اس نے اپنے اوپر، اپنے جسم پر مکمل طور پر اس نے لگا لیا، اور اس طرح سے پوری غلاظت لگا کر وہ باہر نکلا. جو ہی اس حال میں وہ باہر نکلا تو یہ عورت جو ہے نا یہ پریشان ہو گئی. فوراً اس نے دروازہ کھولا. شاید کوئی جو ہے نا دیوانہ بندہ ہے، یہ جو ہے پاگل مجنون ہے، یہ سمجھ کر فوراً اس نے دروازہ کھولا. اور اس طرح سے وہ بندہ وہاں سے نکلا اور سیدھے وہاں سے تالاب گیا اور وہاں اس نے غسل کیا اور اپنے کپڑوں کو جو ہے اچھی طرح سے دھو لیا، اور دھو کے کر کے کپڑے پہن کر پہنچتے پہنچتے جو ہے کافی وقت ہوا. جو ہی وقت گزرنے کے بعد جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی درسگاہ میں یہ اندر پہنچا، جو ہی اندر پہنچا پوری درسگاہ جو ہے خوشبو سے معطر ہو گئی، خوشبو سے معطر ہو گئی. اور ہمیشہ پابندی کرنے والا بندہ جب جو ہے اس دن وہ تاخیر سے پہنچا تو لوگ جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تعجب کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہوا. تو بعد میں جب پوچھا گیا تو اس نے یہ پورا واقعہ بتایا. تو آپ اندازہ لگائیے اس کے اندر کیا ہے. باقاعدہ اس نے تدبیر اختیار کی، اس نے تدبیر اختیار کی. اور جب تدبیر اختیار کرے گا آدمی گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کی مدد آئے گی. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ بھائی ہم تدبیر اختیار، بچنے کی تدبیر اختیار کرنا تو دور ہے، بلکہ گناہوں کے راستے پر خود جاتے ہیں. اسباب گناہ کو ہم خود اپنے ارادے سے اختیار کرتے ہیں، تو کیسے جو ہے گناہوں سے بچیں گے؟ اور جب تک گناہ سے بچیں گے نہیں میرے معزز بھائیوں، سلوک کے راستے میں ایک قدم بھی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات طے ہے. سلوک کے راستے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا آدمی جب تک گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام نہیں کرے گا. تو یہ اس راستے کی اولین شرط ہے. اور جو بندہ گناہ سے بچنے والا ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ اس کے لیے راستہ آسان ہے اور اس نے جو ہے بہت کچھ جو ہے مرحلہ طے کر لیا ہے. تو گناہ سے بچنے میں دشواری ہوتی. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کہتے ہیں فعل الفرائض و ترک المحظورات، فرائض کو ادا کرنا اور ممنوع چیزوں سے بچنا. اگر کوئی بندہ فرائض کو ترک کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، اور جتنی ممنوع چیزیں ہیں، چاہے ممنوع چیزیں جو ہے آج کل گناہ کے تصور، گناہ کے ساتھ یہ تصور میں آتا ہے شراب پینا، زنا کرنا، دوسروں کو قتل کر دینا، یہ گناہ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. گناہ کے اتنے جو ہے بہت سارے کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہے کہ ان کے گناہ ہونے کا تصور ہی نہیں. ہماری علماء برادری کے اندر دوسروں کی برائی کرنا، بیٹھے بیٹھے دوسروں کا غلط تذکرہ کر دینا، یہ چیزیں اتنی عام ہے کہ ہم اس کو برائی بھی سمجھتے نہیں. تو بہت سارے وہ گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ،
دوسرے کا دل دکھانا، بیٹھے بیٹھے گفتگو میں جو کسی کی تان و تشنی کر دی ہے، ایسی بات زبان سے نکال دی ہے کہ اس کے دل کو دکھ پہنچ گیا، ظاہر ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایذائے مومن کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ کہ ہمارا ذہن اس کے گناہ ہونے کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو یہ 30 آدمی کو تب حاصل ہوگی جب آدمی اس بارے میں چوکنا رہے گا اور بار بار گناہوں کے نقصانات کا استحضار کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا استحضار کرنا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، مشائخ کے یہاں باقاعدہ جو ہے نا مراقبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مراقبہ، کہ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ایک جو ہے عمل ہوتا ہے وقوف قلبی۔ وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دن بھر جس حال میں بھی رہے، جس کام میں بھی رہے، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ یہ باقاعدہ اس کا بار بار اس کے تصور کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کے لیے جب اللہ کے دیکھنے کا استحضار جو ہے مضبوطی کے ساتھ دل میں بیٹھے گا تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں اس موقع پر سنائی گئی ہیں، ان میں اگر کوئی بات جو ہے ہمارے مشائخ کے جو ہے تعلیمات کے خلاف ہے تو وہ میری طرف سے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو باتیں اچھی ہیں وہ اللہ والوں کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔